علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین والصلاۃ والسلام علی رحمۃ للعالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ دل کی اتھا گہرائیوں سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سارے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ خالق کائنات نے اس پرفتن دور میں ہمیں اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر خیر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کریں اللہ کریم زندگی میں ایسے لمحات ہمیں بار بار نصیب فرمائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے محترم دوست سیف صاحب کو، ان کی رفقا کو، جنہوں نے آج کی اس حسین پر رونق محفل پاک کا اہتمام کیا۔ دعا گوں اللہ کریم ان کی سجائی ہوئی اس محفل کو، ان کے چراغاں کو اور ان کے پکائے ہوئے لنگر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور فقیر آپ تمام احباب کو جو بھی دور و نزدیک سے تشریف لے کر آئے ہیں، فقیر دل کی اتھا گہرائیوں سے سب دوستوں کو آج کے پروگرام میں شریک ہونے پر خوش آمدید کہتا ہے۔ دعا گوں اللہ تبارک تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ایک مرتبہ دل سے پڑھی ذرا سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ پھر کہیے سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ پھر ہو جائے سبحان اللہ۔ اللہ وہ بتاتے ہیں ایک بزرگ تھے، وہ جو بھی کوئی بات ہوتی نا تو وہ ہر بات پہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کرتے تھے۔ بھئی کسی نے پوچھا نا بابا جی تسی کتوں آئے ہو، کہندے بسم اللہ فیصلہ آباد تو، بسم اللہ بس تے بیٹھا تے بسم اللہ اتھوں چڑھیاں تے بسم اللہ اتھے اتریاں، بسم اللہ پھر فلانا سامنے آیا تے بسم اللہ او ہویا تے بسم اللہ اے ہویا۔ اللہ کی کرنی اس بزرگ کی پہچان ہی کیا ہوئی، جو بھی دیکھتا کہتا ہے بابا بسم اللہ آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ وہ کتنے خوش بخت ہیں کہ رب کریم جن کی پہچان اپنے نام کے ساتھ کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم کو یاد کرتے ہوئے سنگیا نہ کرو۔ اب آپ نے ادھر ادھر کی بات نہیں کرنی، اور آپ نے انتہائی اٹینٹیو ہو کے بیٹھنا ہے، باتیں بڑے غور سے سننی ہیں اور اس کو پلے باندھنا ہے۔ تو پلے کس لیے باندھنا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے عمل کرنا ہے، خالی گلی بات ہی نہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے بھلا؟ بولو نا، عمل کرنا ہے۔ باتیں ہم بڑی سنتے ہیں، نیٹ پہ ریسرچ بھی بڑی کرتے ہیں، عمل والے پاس گال کوئی نہیں ورنہ بیٹا پلیز یار۔ آپ میں سے کوئی دوست اگر کسی کو بولنے کی پریشانی بھی ہونے لگے نا تو دوسرا دوست سے چپ کرا دے، کیونکہ محفل پاک میں ایک دوست کی بے ادبی جو ہے نا وہ محفل کی روحانیت کو سلب کر لیتی، اس لیے ذرا احتیاط کرنی ہے آپ نے۔ ایک بزرگ چلے گئے اپنے کسی مرید کے گھر، تو
مرید کے گھر میں نا ایک کتاب پڑھی ہوئی تھی حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، کیمیائے سعادت، بہت بڑی کتاب ہے، موٹی کتاب ہے۔ آپ نے اپنے مرید کو ارشاد فرمایا بھی اجازت ہو تو میں تیری کتاب کچھ دنوں کے لیے گھر لے جاؤں، میں ذرا اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو مرید کہنے لگا بابا جی آپ لے جائیں۔ تو وہ کتاب لے کے آ گئے۔ اب کچھ ٹائم گزر گیا، کچھ مہینے گزر گئے بلکہ، تو مرید نے اپنے بزرگوں کو کہا کہ وہ بابا جی وہ کتاب آپ کے میرے سامنے آ جائے کیا ہے میں چاہنا میں تینوں ویکھاں بھی نال نہ ایتھے آ جائے ہاں ہاں بھائی چلو ٹھیک ہو گیا۔ بابا جی وہ کتاب آپ نے پڑھ لی ہوگی تو اگر فارغ ہوگی ہے تو وہ کتاب مجھے واپس کر دیں، بلکہ میں اپنی بات روک کر یہاں آپ سے بھی گزارش کروں گا کبھی بھی کسی سے کتاب لیا کریں اسے واپس بھی کر دیا کریں۔ میں نے پہلے اپنے روم میں نا وہ کتابیں رکھی ہوئی تھی سامنے، اچھا کئی دفعہ دوست آتے تو کہتے یہ کتاب میں لے جاؤں، اچھا لے جاؤ، آپ یقین کریں پتہ نہیں کتنی کتابیں لے گئے واپس ہی نہیں کی۔ تو اگر آپ کسی سے کبھی کتاب پڑھنے کے لیے لیا کریں نا تو کائنڈلی کتاب پڑھنے کے بعد پڑھا بھی کریں، پھر اسے واپس بھی کر دیا کریں۔ اور خاص طور پر مسجد سے جب اگر کبھی کتاب آپ لیتے ہیں کوشش کیا کریں کہ مسجد کی کتاب گھر نہ لے جایا کریں۔ مسجد کے اندر کوئی کتاب درس دینے کے لیے اگر رکھی ہے تو آپ اسے گھر نہ لے جائیں۔ اگر مسجد کے ساتھ ملحقہ کوئی لائبریری بنی ہے اسلامی دینی تو وہ چونکہ ہوتی اسی پرپز کے تحت ہے لائبریری کی کتاب کہ لوگ گھر لے جائیں، اس کی اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں اس کا، اور پھر واپس کر جائیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ ادروائز وہ جو مسجد میں درس کے لیے کتاب کوئی رکھی ہوتی ہے کوئی بھی، تو لوگ جو گھر لے جاتے ہیں تو اس کو بہتر ہے کہ وہ کتاب وہیں مسجد کے اندر ہی مطالعہ کر کے آپ اسے رکھ دیا کریں، اور اگر کسی سے آپ لیں کتاب تو کائنڈلی واپس کر دیا کریں۔ بزرگ کئی مہینے گزر گئے تو کتاب واپس نہیں دی، اور بزرگ خود لوگوں کو ایسے ہی فرماتے تھے جیسے میں سبق دے رہا ہوں، بتا رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ کتاب واپس کر دیا کریں۔ تو مرید گیا، اس نے کہا بابا جی وہ کتاب آپ نے دی نہیں۔ آپ نے فرمایا یار وہ اصل میں نے ابھی اس کو پڑھا نہیں پوری طرح۔ کہنے لگا کہ آپ نے کتاب ابھی تک مکمل پڑھی نہیں ہے؟ نہیں۔ تو سرکار آپ نے اتنے مہینوں میں کتنی پڑھ لی ہے؟ بزرگ فرمانے لگے کہ پہلا صفحہ جو ہے وہ میں نے پڑھ لیا ہے، اب دوسرا صفحہ جو ہے وہ آج کل میرے زیر مطالعہ ہے۔ وہ کہنے لگا واہ بابا جی واہ، ایمانداری کی بات ہے، میں یہ جو کتاب ہے نا جتنا پیریڈ آپ نے گزارا ہے اتنے ٹائم میں تو کئی دفعہ اس کو پڑھ چکا ہوتا، اور آپ نے ابھی تک صرف ایک صفحہ ختم کیا ہے، کمال کر دیا آپ نے۔ بزرگ فرمانے لگے بیٹا بات یہ ہے میں نے پہلے ایک سطر پڑھی ہے اس کی، پھر اس پر عمل کیا ہے، پھر اگلی سطر پڑھی ہے، پھر اس پہ عمل کیا ہے، پھر اگلی سطر پڑھی ہے، اس پہ عمل کیا ہے۔ فرمایا وہ پڑھنا کس کام کا جس پڑھنے میں عمل ہی نہ ہو۔ اللہ اللہ، ہم کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، اسٹڈی بھی کر لی، سارا کچھ کر لیا، گوگل پہ بھی ہم ریسرچ کرتے ہیں، علماء آتے ہیں جمعے کو مسجد میں امام صاحب کا خطاب سنتے ہیں، دائیں بائیں خطبات سنتے رہتے ہیں، آج یہ حضرت آئے ہیں، آج وہ حضرت آئے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں، اپنے مرشد کے پاس جاتے ہیں ان سے بھی کوئی باتیں سنتے ہیں، مگر جہاں تک مسئلہ رہا نا عمل کا، عمل نہیں ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ جب بندہ عمل کرتا ہے نا
تو رب کریم کی رحمت کو جوش آتا ہے اور رب کریم اس کو عرفان کی دولت عطا فرما دیتا ہے. اللہ اللہ. ہم وظیفے پوچھتے ہیں نہیں پوچھتے. مرشد بیعت کر کے وظیفہ دیتا ہے تو وظیفہ ہم لے لیتے ہیں اپنے مرشد سے, لیکن ہم نے عمل نہیں کرنا. اچھا پھر قدرتی ہماری ایک ایسی ایک اور طبیعت بھی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہماری طبیعت یہ ہے کہ ہم جس مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں نا, اچھا اس کا وظیفہ نہیں پڑھنا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اینی ون, ویسے تو سارے بزرگ سانجے ہوتے ہیں. بابا جی میر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے, کوئی وچیاں نو چھی کریے ایک نال یاری لا کے سارے ٹبر نو جی کریے. سبحان اللہ. اچھا بولو سبحان اللہ. نہیں جاگ کے نہیں, یہ تو اس آواز کو میں شہید بھی نہیں کہوں گا بھئی, شہید شدہ آواز ہے, کیونکہ شہید جو ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے. تو اس کو کیا کہوں, اب آپ بہتر جانتے ہیں. اب آپ نے اونچی آواز میں شہداء والی آواز نکالیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. میں اگلے دن ایک علاقے کے دورے پہ تھا, تو ایک دوست نا میرے پاس آیا ملنے. مجھے کہتے بابا جی, میں جی آج آپ نے ایسے بیان کرنا ہے جیسے آپ نے دبئی میں بیان کیا تھا. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا پھر مجمع بھی دبئی والا بٹھا میرے سامنے. کہتا میں سمجھا نہیں. میں کہ انہوں نے کہنا ہی نہیں پہنگا سبحان اللہ کہو. وہ جاگ کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو کہنے لگے یہ بابا جی یہ جو آپ سبحان اللہ. میں نے کہا یہ اللہ کا ذکر بھی ساتھ ہوتا رہتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ گاؤں گاؤں میں جاتا ہوں, لوگ وہ نا غنود کی نیند کا غلبہ اور پھر وہ یوں کرنے لگ جاتے ہیں. پھر میں ایک دم اٹھاتا ہوں, ری اٹینٹیو کرتا ہوں, پھر نئی خوراک دیتا ہوں, پھر وہ کرتے ہیں, پھر نئی خوراک دیتا ہوں. میں نے کہا یہ ریزن ہے. جس دن یہ مجمع اسی طرح جاگنے لگ گیا نا, تو پھر انشاءاللہ بیان دبئی والا کروں گا. اونچا بولو سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. ہاں ماشاءاللہ پہلے نالوں بہتر ہو جائے. اونچا 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 سبحان اللہ. اللہ اکبر. میں عرض کر رہا تھا کہ ہم جب جاتے ہیں نا اپنے مرشد کے پاس, مرشد جو سبق ہمیں دیتا ہے نا, ہم وہ نہیں پڑھتے. اینی ون کوئی اور بزرگ آئے گا, کسی سے پوچھ لیں گے. اچھا چلو وہ تو بزرگ ہے نا, ایک کسی اللہ کے برگزیدہ بندے سے, چاہے وہ چشتی ہے, قادری ہے, سور وردی ہے, نقش بندی ہیں, کوئی بھی بزرگ ہیں, انہوں نے کچھ دے دیا, سبق دے دیا, سبحان اللہ, وہ تو چلو سمجھ میں آتا ہے. اگر کوئی بابا ننگ دھڑنگ شاہ بیٹھا ہو اور اس کے منہ سے رال نکل رہی ہو, ناک بہ رہی ہو, اور گندے نالے پہ بیٹھا ہو, اور کپڑے اتار کے الف ہو کے یوں کر کے بیٹھا ہو, وہ دے گوڑے بڑے اور او گالاں گولاں کڈے, اور انہوں بندہ کہندا کڑا جناب مینوں کوئی دس دیو. انہیں جدو کوئی گل دس چڈی نا, ہوئے 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 ہوئے, میں کہنا انہوں تے پتھر تے لکیر سمجھو. بھئی کی نے دسیا؟ کہندا جی وہ ونگے شاہ نے مینوں سبق پڑھایا ہے. اے نہیں بھولنا, اے نہیں بھولنا. اپنے مرشد جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے او دی گل یاد کوئی نہیں. اے خدا کے بندو, جب نسبت حاصل کیا کرو, مرشد تمہیں جو سبق پڑھا دے نا, سبحان اللہ, آپ اس کا اگر تکرار کرتے رہیں گے آپ عرفان کی منزلیں طے کر جائیں گے. سبحان اللہ, سب کو سبحان اللہ. ایک مرید پیچھے پیچھے پڑا ہوا تھا نا اپنے پیر کے, اور وہ کہتا جی بابا جی مجھے کوئی حرف دے دو, کوئی وظیفہ ارشاد فرما دو. تو وہ پیر صاحب کی بڑی خدمت کرتا, بڑی سیوا بھی کرتا. وہ تو آستانے پہ آتا جاتا, آستانے کی نوکری کرتا. ہم تو آستانوں پہ جاتے ہیں نا سالانہ پروگرام پہ, اور اس وقت جاتے ہیں جب لنگر پکا ہوتا ہے, ہر چیز ریڈی ہوتی ہے, کام کمپلیٹ ہوتا ہے, ایک شے بھی اتھو چوک کے اتھے رکھن دی نوبت نہیں ہوتی, اور ابھی ہر چیز
پروگرام کے بعد اتھل پتھل ہوتی ہے، یعنی ادھر دی ادھر، ادھر دی ادھر پڑی ہوتی ہے. ہم نے نہیں کبھی دیکھا کہ چلو چار ہم چلو جاتے جاتے تھوڑا سا کوئی کام ہی سنبھال دیں. ہم اپنی بس میں بیٹھتے نہ اٹھاتے ہیں، نکل جاتے ہیں وہاں سے. ہم نہیں پوچھتے بھئی اس کو پیچھے کس نے کرنا ہے، کوئی نہیں، ہو جائے گا انشاءاللہ. اور ہمارے ساتھیوں میں کسی ساتھی کو چل یار میں جاندے جاندے تھوڑا جہا ایک کام کر لواں، تو کی تماشا بنایا اتنے کھلو گیا ہے، بس جان لگی ہے، تو چھیتی آ جا. شاعر کیا کہتا ہے کہ نالے جان پیاری تینوں، نالے لبھیں قرب سجن دا، خدمت ولوں جی چراویں تے چاہ مخدوم بنن دا، نالے مٹھی نیند رچاویں، نالے شوق دیدار کرن دا. وہ تن وچ پھسیا رہنا ہی آزم، وہ ایتھے سودا کرنا ہے من دا، من دا. ہائے ہائے. میں یہاں بات روک کر یہ عرض کروں گا، کبھی بھی آپ آستانے پر جائیں تو کوشش کیا کریں کہ وہاں اپنے آپ کو چودھری کر کے نہیں بٹھانا. ایز اے گیسٹ نہ جایا کرو، مہمان بن کر نہیں، پیر خانے خادم بن کر جایا کرو، خادم بن کر. اور آپ پھر دیکھیں کہ آپ کو فیض کس طرح سے نصیب ہوتا ہے. تو وہ بندہ جو تھا وہ مرشد خانے کی خدمت کرتا تھا اور کہتا مجھے بابا جی کوئی حرف دے دو، بابا جی حرف دے دو. او فرمان دے اچھا یار کدی دیاں دے، اوے اچھا یار کدی دیاں گے تینوں. لو ایک دن بابا جی رفع حاجت واسطے جان لگے. انہوں کہنے سنگی آپ پانی دا لوٹا بھر کے لے آئیں. وہ پانی دا لوٹا بھر کے لے آیا. چل آ جا میرے نال. اب تو گھروں میں واش روم وغیرہ WC لگے ہوئے ہیں، ٹائلٹ بنے ہیں، پہلے نہیں تھے. بابا جی لے گئے اسے باہر جو تو چلے گئے نا جنگل چ، انہیں لوٹا تریا اتھے. اب طریقہ یہ تھا بھی لوٹا رکھ کے اس کو چلا جانا تھا. تو بابا جی رفع حاجت کرتے، اس کے بعد اس کو لوٹا اٹھانا تھا، وہ آ جاتا. اب لوٹا جب رکھ دیا نا اس نے، تو جب جانے لگا تو کہنے لگا بابا جی کوئی حرف ہی دس دیو. تو جب اسے یہ فرمایا نا اس وقت، تو وہ بزرگ فرمان لگے اے یار کوئی ویلا کبیلا ویکھیا کر. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کوئی بندہ وقت بے وقت بھی دیکھتا ہے. تم ہر ویلے رٹا لائی رکھدا ہے. میں رفع حاجت واسطے آیا تو تم مینوں بابا جی مینوں کوئی حرف ہی دے دیو. انہاں بزرگاں فرمایا کوئی ویلا کبیلا ویکھیا کر. لو جی بزرگ رفع حاجت کر کے چلے گئے. مرید یہ سمجھا کہ میرے مرشد نے مجھے وظیفہ دے دیا ہے، اور وظیفہ کیا پڑھنا ہے؟ ویلا کا ویلا ویکھیا کر. اب وہ صبح و شام نماز پڑھتا، جب نماز کے بعد وظیفہ یہ پڑھتا ویلا کا ویلا ویکھیا کر، ویلا کا ویلا ویکھیا کر، ویلا کا ویلا ویکھیا کر، ویلا کا ویلا ویکھیا کر. وہ اٹھتے بیٹھتے مرشد کا وہی وظیفہ تسبیح پکڑ کے پڑھتا رہتا. اور بتاتے ہیں کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ بادشاہ کا ہاتھی جو تھا وہ مر گیا، اور بادشاہ اس سے بڑی محبت کرتا تھا، بڑا کاسٹلی تھا وہ. اور بادشاہ نے کیا کیا؟ بادشاہ بڑا پریشان. اس نے بڑے بڑے مولانا حضرات کو بلایا اور کہنے لگا اوے گل سنو میری، میں تواڈے تے بڑا خرچہ کرنا، تمہاری بڑی خدمت کردا، میں تواڈے مدرسے چلانا، تواڈی بڑی سیوا کردا، تے میری گل سنو، اے میرا ہاتھی زندہ کر کے دیو. زندہ کیڑا کرے؟ انہیں کہ جی ساڑھے کول قال اللہ سن لے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن لے. اسی تے تبلیغ کرنے والے بندے ہاں، بیان کرنے والے ہاں، ساڑھے کول ایک کام نہیں ہوندا. انہیں کہو گل سنو، سارا کچھ اپنی جگہ، میرا ہاتھی زندہ کرو، میں تواڈے مدرسے بند کر چھڈاں گا. میں مولویو پیرو میں تواڈی سیوا نہیں کرنی، میں تواڈی خدمت نہیں کرنی جے میرا ہاتھی زندہ نہ کیتا. اچھا وہ بڑے پریشان سیر پھڑ کے سارے بیٹھے. انی دیر وہ ملنگ آ رہا ہے سامنے، تسبیح پڑھی ہوئی، ویلا کا ویلا ویکھیا کر، ویلا کا ویلا ویکھیا کر. وہ مست ہے وظیفے دے اندر. وہ جو تردا ہے نا، انہیں آگے ویکھیا سارے پریشان، سارے مولانا صوفی سارے کٹھے ہوئے. انہیں کہا بلے ہوئے وہ تسی سارے پریشان کیوں ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا جی بادشاہ دا ہاتھی مر گیا ہے، بادشاہ وارننگ دیتی ہے سانو، جے میرا ہاتھی مولویو
ਸੂਫੀਓ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੌ ਰੱਬ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਵਿਖਾਣਾ ਹੁਣੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਵਿਖਾ। ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਥੀ ਦਾ ਕੰਨ ਖੋਲਿਆ, ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਕਵੇਲਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਨ ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਭਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਕਵੇਲਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰ। ਲੋ ਜੀ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਐਵੇਂ ਝਰਝਰੀ, ਹਾਥੀ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ, 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋ ਜੀ, ਹਾਥੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਵਹਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਧੁੰਮ ਪੈ ਗਈ, ਧੁੰਮ ਪੈ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਰਸਾਈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਸ਼ੀਰੇ ਖਾਸ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਰੋਲਾ ਮਚ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਉਹ ਖਬਰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਨ ਗਈ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ ਹਾਥੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਹੈ ਵਾਕਈ? ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਕਹੋ ਦਿੱਤੂ ਮਲੰਗ ਜੀਆਂ ਸਿੱਧਾ ਜੀਆਂ ਬੰਦਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤੂ। ਉਹ ਦਿੱਤੂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਲੰਗ ਹੈ ਦਿੱਤੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਹਾਥੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਕਿ ਸਦਕੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਦਿੱਤੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਲੋ ਜੀ, ਦਿੱਤੂ ਮਲੰਗਾ ਆ ਗਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਹੋਏ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਹਾਥੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਰਮਾਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਪੜਿਆ ਜੀ? ਕੀ ਪੜਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਮ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਦਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਰਮਾਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਦਮ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਦੱਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਫੂਕਿਆ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੀਕਰ ਤੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਕਦੋਂ ਦੱਸਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਫਾਜਤ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਟਾ ਧਰਿਆ ਥੱਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਿਓ ਕੋਈ ਹਰਫ ਹੀ ਦੇ ਛੱਡੋ, ਹੁਣ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੇਲਾ ਕਵੇਲਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰ? ਕਿ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਮੌਲਾ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਆਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਿਓ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਰਮਾਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਕਵੇਲਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਫ ਦਿਓ? ਮੈਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਰਾਟੇ ਕਣਾ ਦਿੱਤੂ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹਰਫ ਦੇ ਦੇ, ਹਰਫ ਦੇ ਦੇ, ਹਰਫ ਦੇ ਦੇ, ਹਰਫ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਿਓ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੇ ਛੱਡਿਆ, ਮੁਰਸ਼ਿਦਾ ਅੱਜ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਰਿਆਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਬਾਬਿਓ ਇਹ ਹਾਥੀ ਮੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਾ ਫੂਕਾ ਕੀ ਮਾਰਿਆ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਹਾਥੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਰਮਾਨ लगे अपने मुरीदा नू, फरमाया मुरीद खास की निशानी ये है कि मुर्शिद के मुंह से जो निकल जाए वो ही इसमें आजम होता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। अल्लाह साढ़े बाबे सानू पढ़ाते रहे पढ़ो या हय्यो या कयूम, या हय्यो या कयूम। असी नहीं पढ़ना, असी वो नहीं पढ़ना। वो वेला कवेले का सबक पढ़ के यार मना गया है। हाय हाय हाय, पढ़िया करो। एक मई आ गई, एक बुजुर्ग ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਰੇ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਵੇ। वारे का बुखार समझते हो? एक दिन बुखार, अगले दिन नागा, फिर बुखार, अगले दिन फिर नागा।
مئی آ گئی کہنے لگی بابا جی میرا بچہ بیمار ہے انہوں دم کر دیو تے اچھا بابا جی قرآن پاک دی تلاوت فرما رہے ہیں آیت آئی ہاروت و ماروت قرآن پاک ہی ہے نا ہاروت اور ماروت دا واقعہ ہے ہاروت اور ماروت بابا جی وہ دی تلاوت فرما رہے ہیں تے بابا جی دی زبان جڑی سی زبان دے وچ ہاروت اور ماروت دا لفظ صحیح پھب کے نہیں سی نکلدا وہ کی پڑھ دے سن ہاروت اور ماروت نو ہارتو مارتو کی بلا ہارتو مارتو وہ یہ پڑھ دے سن انہیں کہا جی میرے بچے نو واردہ بخار ہے انہوں دم کر دیو انہیں کی کیتا بزرگ نے اوہی آیت ہاروت و ماروت دی جتے وہ پڑھ رہے سن ہارتو مارتو پھوک ماری بخار گیا بخار گیا اندازہ کرو رب کیویں لاج رکھدا ہے اپنے بندیاں دی تو انو شاید یقین نہ ہوئے صدیاں گزر گئیاں ساڑھے سلسلے دے اندر ایک تعویذ لکھیا جاندہ ہے اگر وارے دا بخار ہوئے کسی نو وارے دا بخار ہوئے اور بخار نہ اترے اسی لکھ کے دینے ہیں ہار تو مار تو لکھ کے گالج بنے خدائے کعبہ کی قسم بخار اتر جاتا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر بلکہ میں آپ سب کو اجازت دوں گا وضو کر کے اگر گھر میں کوئی بچہ یا بچی چھوٹا بڑا وارے کا بخار اگر آیا بخار نہیں اترتا آپ کاغذ پہ اس کو یہ لکھ کے اس کے گلے میں ڈالیں اس کا بخار اتر جائے گا اللہ اچھا چلو یہ تو یہ سنی نا ایک اور سنو پاک پتن دا بابا کو سبحان اللہ اے پاک پتن دا بابا نہیں جگ دا بابا ہے بولو 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 پھر بولو بابا اللہ بابا جی سفر تھے بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی آپ سفر تھے اس وقت دیاں سواریاں ایک گڈیاں نہیں سن ادو سواریاں سن خچر گدھا اٹھ اونٹنی گھوڑا گھوڑی اس وقت کی سواری تھی بابا جی گدھے تے سوار ہو کے جا رہے ہیں بابا جی نے اپنا بستہ نال رکھیا ہے کچھ کتاباں وہ بھی نال رکھی ہیں اور بابا جی جید عالم دین تھے جید عالم دین اللہ اکبر اللہ اکبر بابا جی کے علم کی بڑی شہرت تھی 10 دن کے دلی تو ایک مولانا جید مولانا وہ آ گئے ہوتے پاک پتن شریف اور انہاں آ کے کی کیتا انہیں کہا میں بابے نال جا کے مناظرہ کرنا ہے لوگ آ کے پاج بابے دے ہاتھ چوم دین تے میں توانو وخاواں گا کہ انہوں صوفی نو آندی جاندی کوئی شے کوئی نہیں مولوی صاحب بڑے تڑکے آئے ہوتے انہاں آ کے مناظرہ کیتا بابا جی نو ایک سوال کیتا بابا جی چپ بیٹھے رہے انہیں دوسرا کیتا بابا چپ بیٹھا رہا انہیں تیسرا کیتا بابا چپ رہا بابا جی نے جواب نہیں دیتا مولوی صاحب بڑے خوش ہوئے بہت خوش ہوئے ویری ایکسائٹڈ بڑے خوش ہو کے مولوی صاحب جان لگے نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ کول بیٹھے ہوئے سن انہاں جدوں ویکھیا تے انہوں پتا سی بابے نو سارا کچھ جاندا ہے تے بابا انہوں جواب کیوں نہیں دیندا نظام الدین اولیاء محبوب الہی اٹھے آپ وہ دے تاک کو بھی نال تر پے وہ ڈھکیاں اتر رہے ہیں مولوی صاحب آپ نے مولوی صاحب نو پڑھ لیا آپ نے فرمایا ٹھہر جا تو تے بڑا خوش ہو کے جا رہے ہیں کہ میں بابے فرید نو ہرا کے آ رہے ہیں مناظرے دے اندر تو ٹھہر جا میرے کو پوچھ کی پوچھنی نظام الدین اولیاء خود جید عالم دین تھے میرے کو پوچھ
انہیں ایک سوال کیتا، نظام الدین اولیاء نے جواب وہ 10 دے چھڑے، اگلا سوال پوچھ، وہ 10 جواب دیتے، اگلا سوال پوچھ، وہ 10 جواب دے چھڑے۔ آپ نے فرمایا خدا دی قسمیں تیرے ایک ایک سوال دا جواب میں کئی 100 دے سکدا۔ سبحان اللہ۔ یہ تے پتہ نہیں، میں حیران ہاں بابے نے تینوں جواب کیوں نہیں دیتا، پتہ نہیں یہ تے وہ رمز اپنی جانے، یہ تے میں او دا نوکر، میں او دا غلام، میں او دا مرید ہو کے ایک گلاں دے میں سمجھا سکدا ہاں، بابے دا تے پتہ نہیں کمال ہے یار، وہ تو علم کا سمندر ہے۔ نظام الدین اولیاء انہوں کھچیا، مولوی صاحب جڑے سن نا، وہ جڑے خوش ہو کے ہن جا رہے سن، مولوی صاحب بڑے افسردہ خاطر ہوئے، انہیں کہا چل آ کے بابا کو معافی مانگ۔ مولوی صاحب واپس آ گئے، نظام الدین اولیاء محبوب الہی نال، مولانا بھی نال، جو تو دونوں آ گئے۔ بابے فرید گنج شکر علیہ رحمت نے دیکھیا انہوں، آپ نے فرمایا نظام انہوں کی کیتے ہی؟ مولوی صاحب بڑے خوش گئے سن، انہوں دے چہرے تے افسردگی ہے بڑی، ان کو کیا کیا تو نے؟ انہوں نے فرمانے سن مولانا نظام الدین، مولانا نظام الدین آپ نے اس کا کیا کیا ہے؟ انہوں نے حضور یہ جڑے سوال پوچھتا پیا سی نا، میں ایک سوال دے 10 انہوں جواب دیتے ہیں، تے میں انہوں 10 چھڑیا ہے کہ یہ تے اسی نوکران دا ایک کام میں، بابا ساڑا بابا ہے۔ بابا جی رون لگ پہ، آپ نے فرمایا نظام تو ہماری بات کو سمجھا نہیں، ہم نے اسے جواب کیوں نہیں دیا؟ کہندہ نہیں حضور میں نہیں سمجھا، وجہ کیا تھی؟ فرمایا نظام جو تو نے اسے بتایا ہے ہم سب جانتے ہیں، بتا سکتے تھے، کہا بتایا اس لیے نہیں، یہ بڑی آس اور مراد لے کر آیا تھا، میں جا کے بابے نو ہرانا ہے ہوتے۔ اوے بھلے ہے لوکا، ایدی آس ہی تو نہ پوری ہوئے تے اس جگہ نو آستانہ کون کرے؟ آمین کو سبحان اللہ۔ نہیں جا کے پھر جا کے بولو سبحان اللہ۔ تسی کسے دا دل رکھن دی خاطر ہار منو گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ چل یارے بندہ خوش ہو جائے۔ کیا شاعر کہتا ہے؟ کرو مہربانی تم عرض زمین پر، کرو مہربانی تم عرض زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر، کرو مہربانی تم عرض زمین پر، کرو مہربانی تم عرض زمین پر، ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، کرو مہربانی تم عرض زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر، کرو مہربانی تم عرض زمین پر۔ کیا منظر ہوگا یار! مسئلہ تو ہے رب کو منانا، گل سمجھ رہے ہو؟ جے ہار مننے چ رب راضی ہو جاوے، کیا کہتا ہے؟ ڈھا دے مسجد، ڈھا دے مندر، ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا،
ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਢਾਵੀਂ, ਰੱਬ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਇਸ ਖਾਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਲਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਾ ਟੁੱਟੇ, ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਦਮੀ ਲੱਗੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬੈਤ ਹੋ ਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਨੂੰ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਹੀ ਐਂਦਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਕੀਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਰ ਵੀ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੱਲਿਓਂ ਖੈਰ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਗੰਜੇ ਸ਼ੱਕਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਂਚੀ ਵੇਖੀ, ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੋਹਫਾ ਲਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਕਿਉਂ? ਫਰਮਾਇਆ ਕੈਂਚੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੱਟਣਾ, ਵੱਢਣਾ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੂਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪਨੇ ਸੂਈ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕੈਂਚੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਇਹਦੀ ਸੂਈ ਲਈ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਸੂਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਹੈ, ਸੂਈ ਜੋੜਤੀ ਹੈ। سوئی سوئی جوڑتی ہے، کینچی کاٹتی ہے۔ کیسے فقیر لوگ ہیں یار، ان کی زبانوں میں اثر کیسے نہ ہو؟ بابا تشریف فرما، ایک بندہ حاضر خدمت ہو گیا، انہیں آگے بابے نو کیا، کہنے بابا، کہنے جی میری تی جوان ہو گئی ہے، تے بابا میرے کو پہ ہے کوئی نہیں، تیرا بڑا لنگر چل رہا ہے، بڑے تے خدمتاں بھی ہوندی ہیں، تے بابا تیری مہربانی کر، میری کوئی مدد کر، میں بچی دی شادی کر لواں۔ بابا کہندے اچھا چلو میں تیرا کام کر دینا۔ گل سن، مٹی دا ایک ڈھیلا چک کے لیا، او بندہ گیا مٹی دا ایک روڑا لے کے آ گیا۔ بابے فرید نے کی کیتا، پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھ کے پھوکیا، آپ دا پھوک مارنا سی، مٹی جڑی ہے سونے دے اندر تبدیل ہو گئی۔ بابا کہندا جا ہوئے سنگیا، لے جا انہوں بازار ہی جا کے ویچ چھڑ تے اپنی بچی دا شادی دا انتظام کر لے۔ ہو گیا اتوں گھر جو پہنچیا تے گھر والی کہندی کی بنیا بھئی تو جو گیا سی؟ انہوں کو کمال ہو گئی، بابے ایویں کیتا، مینوں کہندا مٹی لے کے آ، میں لے کے آ، بابے پھوکیا سونا بنا چھڑیا، یہ ایویں سونا لیا۔ انہیں کہ وہ بلے، کہندی گل سن اج کام بن گیا اپنا۔ کہندے وہ کیویں؟ کہندا پہلے پیر نال ٹڈوں پڑھدے سن، اج بابے اونچا بڑھیا ہے، وہی آپاں نوں تے پتہ چل گیا ہے کہ سونا کیدا پڑھدا ہے۔ وہ سونا تو کیمیا گری کے لوگوں کے، کیمیا گراں دے لوگاں بندیاں دے پیچھے لوگ پھردے رہندے، سانوں سونا بنان دا ول دس چھڈو۔ اور میں یہاں اپنی بات روک کے آپ کو بھی پنڈ والوں سمجھاؤں، جان دے وہ بندہ کیڑا پھسدا ہے؟ جو لالچی ہوتا ہے۔ بعض بندے نا لکڑی دی مشین بنائی ہوندی انہوں نے، تے او انج کر دے، میرے ول ویکھنا، لو جی 1000 دا نوٹ چھپ گیا، بڑے ایکسپرٹ ہیں۔ میرے کو ایسا ایک ٹھگ دیپال پور دے علاقے دا آ گیا ملتان شریف، تے مینوں کہنا ہے بابا جی دعا کر۔ میں کہ کیا کام کرے بھائی راؤ صاحب آپ؟ کہندے کرنا کہ ماں تو ٹھگی لگاؤں، میں تو ٹھگی لگاؤں۔ میں کہ کس بات کی ٹھگی لگایا؟ کہہ رہا میں مشینیں بناؤں نوٹاں کی، لوگوں نے بتاؤں کہ 1000 کا نوٹ یوں کر ٹھک باہر ٹھک باہر۔ میں انہوں پوچھا، میں کہ یہ بتاؤ نوٹ بنتا بھی ہے کہ کیا بننا؟ یہ تو ہمارا پلیکسس ہے مالی، ہم نو کر کے نو رکھ دیں، نو کر کے نو رکھ دیں۔ میں کہ اچھا، کہنے گل سن بابا، بات سن، یہ تھارے بلاک میں نا فلانی گلی میں میں نے ایک بندہ پھنسا رکھا، 50,000 کی ٹھگی لگ رہی، 10,000 تیرا، 10,000 تیرا، میری ٹھگی لگتی رہے صحیح، میرے لیے دعا کر دے، ہر ٹھگی پہ میں تیرے کو نا پیسے دیا کروں گا، یا ٹول ٹیکس سمجھ لے، میں تنے بھی دوں گا، خوش کروں گا تیرے کو، میرے لیے دعا کر دے۔ میں کہو بندے دے پترا میرے آستانے دی گلی چ لٹنا ہے کھڑے۔ اللہ اکبر،
میں انہوں پوچھیا میں کہ یہ دس وہ بندہ کوئی پینڈو ہے جیڑا تیرے کو پھسا کڑا ہے؟ کہنا نہیں پڑھا لکھا سمجھدار آدمی ہے، میں نے دسیا واپڑا دا فلانا افسر ہی بھی۔ میں کیوں پڑھا لکھا بندہ پھس گیا تیرے کو، تیرے چکر آ گیا؟ میں نے کہنا بابا جب تک جہان میں لالچ باقی ہے نا میرے ورگے ٹھگ بھوکے نہیں رہ سکتے۔ میں کہ پتے دی گل دس کے جا رہے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ساڑھے پنڈاں دے وچ نا لوگ ایویں ٹھگیاں لانا دن۔ میری بہن اے سونا لا کے بندے شندے انگوٹھیاں میں نو دے دے، ڈبل کر کے دے دیاں گے۔ اس محفل ایک بچہ بیٹھا ہے تے انہاں دے عزیز رہندے جی ملتان، او خاتون دے کناں دے بندے انگوٹھیاں اتار لیاں انہیں، اسی ڈبل کر کے دینے۔ لو جی وہ بڑی پریشان، جی دی کوئی حد نہیں، وہ بے ہوش ہو گئی، وہ دا برا حال۔ میں نو کال ادوں آئی جدوں وہ دی بری حالت سی، وہ دی بچی نے کال کی دی میری ماں مر دی۔ میں کی ہویا؟ کہندی ایویں ہویا۔ انہیں کہ ڈبل دے چکر وچ جدوں بعد وچ انہوں نے کھولیا کوئی شے ہی کوئی نہیں، لٹ لٹ کے لے گئے۔ عملیات بھی کرتے ہیں یہ لوگ۔ اگر کبھی آپ کے پاس کوئی ایسا بندہ آ جائے خدا دا واسطہ نہ پھسیا کرو، لالچ نہ کیتا کرو، اللہ کو منگیا کرو۔ سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ۔ خدا کی قسم جو رزق اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ اللہ نے آپ کو دینا ہے۔ آپ کا مقدر میرے حصے میں نہیں آ سکتا، میرا مقدر، میرا نصیب، میرا رزق آپ کے مقدر میں نہیں آ سکتا۔ ٹینشن نہ لیا کرو، لالچ نہ کیا کرو، اللہ پہ توکل کیا کرو۔ بابا صاحب نے عمل جدوں کیتا، وہ بندہ گیا جا کے بڑھی نو کہندا سونا بنانے دا پتہ چل گئی۔ انہیں کہ ہون، انہیں کہ جا تو بھی روڑے چھوڑے چک کے لیا ہے، انہیں سونا بندا۔ وہ بھی وہ دی بڑھی سی جداں دا او لالچی اداں دی او گئی، وڈے وڈے ڈھیماں وڈے وڈے روڑے چک کے لے آئی، سین بھر چھڑیا۔ 10 دن کو بیٹھا جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم شو، بسم اللہ الرحمن الرحیم شو، بسم اللہ الرحمن شو۔ پورا حال ہو گیا، مٹی مٹی رہی، سونا نہ بنیا۔ بڑا پریشان ہو کے بیٹھا، یار کی بنیا؟ سیدھا گیا ڈھکیاں، ڈھکیاں اچھی جگہ نو ڈھکی کہنے، بابا جی دا آستانہ اونچی جگہ تے انہوں ڈھکی کہنے سی۔ ڈھکی تے چڑھیا، بابا اتے بیٹھا ہے، بابا لگدا بیٹھا ہے الا اللہ 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 الا اللہ۔ بابا مجلس صحیح بیٹھا ہے، کی بولا؟ بولو 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 بولو، الا اللہ 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 الا اللہ، لا الہ حسبی ربی جل اللہ، حسبی ربی جل اللہ، حسبی ربی جل اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی خیر اللہ، ما فی قلبی خیر اللہ، نور محمد رسول
أنت الهادي 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 ليس الهادي إلا هو ليس الهادي إلا هو ليس الهادي إلا هو الله 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 بولو لا موجود إلا الله 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 لا مقصود 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 إلا الله لا معبود لا معبود إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول 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 الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله سبحان الله نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت
کو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ۔ بابا جی بیٹھ کے نا ذکر کر رہے ہیں سنگت کو لے کے، کیا منظر ہوگا یار، کہتے نا اللہ اللہ کرنے کا مزہ مرشد کے میخانے میں ہے۔ اللہ اللہ تو بندہ گھر بھی کر لیتا ہے، مگر جب مرشد کے سامنے بیٹھ کے کرتا ہے وہ سواد ہی وکھرا ہوتا ہے۔ جس مرشد کو گھر بیٹھ کے تصورات میں لا کے ذکر کرتا ہے، اس وقت وہ مرشد بالکل سامنے بیٹھا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ بندہ پہنچ گیا وہاں پہ، اس نے بابا جی کو دیکھا، انہیں کہا چلو بابا جوڑے اللہ اللہ کر کے ویلا ہوئے گا، بابے نہ گل کر دیں۔ مجلس ختم ہوئی، اس نے بابے نو بڑھیا، بابے نو کہنا بابا ہاں، کہندا ہے کی کیتا ہی ہے کی ہوئے تو پیراں لا ہاتھ رکھیا ہے، یہ میں سمجھا نہیں۔ کہنا میں تیرے کو لایا سا، میں کہ بابا میری بچی جوان ہے، میری ہیلپ کر، تو مٹی دے اننے کروڑے تے پھوک ماریے، ایک دفعہ پڑھیا بسم اللہ، مٹی سونا بن گئی ہے۔ ہاں سچی دس تو تے بسم اللہ پڑھی سی، اندرو کی پڑھیا سی، اندرو کی پڑھیا، اور میں بسم اللہ ہی پڑھی ہے۔ کہندا یہ نہیں ہو سکتا، کہندا تو ایک دفعہ پڑھی ہے، میں 100 دفعہ پڑھی ہے، میں 1000 دفعہ پڑھی ہے، مٹی مٹی رہی ہے، سونا نہیں بنی، تو ایک دفعہ پڑھ کے مٹی نو سونا بنا چھڑیا۔ آپ فرمایا جھلیا پڑھی تو بھی بسم اللہ ہے، پڑھی فرید بھی بسم اللہ ہے، پر وہ تیری زبان ہے، اے فرید دی زبان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیری زبان جھوٹ بول دی ہے پتر، تیری زبان غیبت کر دی ہے، تیری زبان چغلیاں کرتی ہے، تیری زبان گالیاں دیتی ہے، تیری زبان مخلوق کو دکھ دیتی ہے۔ فرمایا تینے اپنے نبی کا فرمان نہیں سنا، المسلم من سالم المسلمون من لسانی و یدی، کہ مسلمان وہ ہے جدے ہاتھ تے زبان نہ دوسرا مسلمان محفوظ رہ جائے۔ فرمایا نہ تیرے ہاتھ تو کوئی محفوظ، نہ تیری زبان تو کوئی محفوظ، تیری زبان اچ اثر کیویں پیدا ہوئے۔ فرمایا الحمدللہ فرید دی زبان او زبان ہے یا ذکر خدا کرتی ہے یا ذکر مصطفیٰ کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بابا جی جا رہے جی سفر تے، رستے دے وچ بارش شروع ہو گئی، بدل چڑھے، گھن گرج شروع ہو گئی۔ بابا ویکھے کہ ہن کوئی تھان لبے کہ اتنے بندہ کوئی سٹے کر لوے۔ آباب جنگل دے وچ ایک کٹیا ایک بندہ اتنے جنگل دے وچ لکڑ حالا رہندا سی۔ انہیں بابا نے جا کے دا بوہا وجایا، انہیں کہ دسو، بابا کہندا بھئی رات ہے تے بدل چڑھے ہویا ہے تے میں ویکھدا پیاں رات ہن کیویں گزاریے، کیونکہ میرے کول ہور کوئی تھان کوئی نہیں، تے جے تو مہربانی کریں مینوں کوئی تھان دے چھڑ تے میں ایتھے جڑا ہے نا رات گزاراں، اے میرا کھوتا بھی گدا بھی میرا نال ہے، تے اگر کوئی ہو سکے مہربانی تے مینوں تو اے رات ایتھے گزارن دے۔ انہیں کہا ٹھیک ہے کوئی جی۔ انہیں کی کیتا، ایک کمرہ سی ہوتا نال کوئی چھپر جیاں پایا ہویا، انہیں بابے نو جگہ دے دیتی آرام واسے، نالے بابے دا گدا بھی اتھے ہوئے۔ ادھی رات دے ٹائم او دی بیوی حاملہ، انہوں درد لگ گئے، ڈیلیوری دا ٹائم آ گیا، ادھروں بارش ہو رہی ہوئے، طوفانی بارش، باہر جان دا واہ نہیں۔ او بندہ اٹھیا جی، او آیا بابے دے کول، کہندا بابے ہو کہ جی ہاں ویکھو، اور نہ سننا، ویکھو تانوں سی بڑی پریشانی، بابے نو کہندا ہے تانوں بڑی پریشانی سی، تسی مینوں کہا بدل چڑھیا ہے، بارش دا امکان ہے، میرے کول تھان کوئی نہیں، تے میرے کول جو ہو سکے ہے نا میں تانوں بھی جگہ دیتی ہے، تہاڈا گدھا بھی وہ بھی بارش تو بچ گیا ہے، ہن مینوں پریشانی آ گئی۔ آپ فرمایا کی ہویا ہے؟ کہنا میرے گھر بچی بچہ ہونے والا ہے، ادھی رات دا ٹائم ہے، جنگل بیابانا کلے دا کلا، ہن ڈیلیوری دا ٹائم ہے، باہر طوفان ہے، بارش ہے، پانی پانی ہے، میں باہر بھی نہیں جا سکتا، میرے کول کوئی اور انتظام ہی کوئی نہیں، میں بڑا پریشان ہاں۔ اچھا کم کرو،
ਤੁਸੀਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਬੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਕਿ ਬਗੈਰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗੰਜੇ ਸ਼ੱਕਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਸਤੇ ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਕੱਢੀ, ਆਪਨੇ ਆਪਣਾ ਕਲਮ ਕੱਢਿਆ, ਆਪਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਕਰ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਮਗਰ ਫਰੀਦ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖੋਤੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਬੜਾ ਕੀਤੇ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬੇ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਤਵੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਵੇਖ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਖੱਬੀ ਲੱਖ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਗੈਰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਲੋਗ ਗਿਆ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਵਾਹ ਬਾਬੇ ਆ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਬਗੈਰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦਾ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਵੀਜ਼ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ کہ تو انہوں نے آرام دے یا نہ دے۔ 800 سال کا عرصہ گزر گیا، اس تعویذ کے اندر اتنا اب تک طاقت اور شکتی پائی جاتی ہے، میرا خیال ہے اگر لکھاں نہیں تے ہزاراں بچیاں نو او تعویذ لکھ کے میں خود دے چکے ہیں، اور بغیر تکلیف کے بچہ ہو جاتا ہے بحمد تعالی۔ آج تک باب فرید تعویذ کا اثر دیکھو۔ سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ مرشد جو سبق دے دیا کرے نا، اس سبق کو آپ پکڑ لیا کریں۔ اسی مرشد دے سبق نو پکان نو تیار ہی نہیں ہے۔ بیعت ہو گئے، ارے اللہ کے بندو بیعت ہو گئے، جو بتا دیا بتا دیا۔ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دم بھرتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دے دیا، اللہ فرماتا ہے میرا حبیب تمہیں جو دے دے لے لو، کہو سبحان اللہ، جو دے دے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اللہ فرماتا ہے میرا رسول تم کو جو دے دے لے لو۔ کیا کرو؟ جو دے دے لے لو، اور جس بات سے میرا رسول تمہیں روک دے رک جاؤ۔ ہائے ہائے ہائے، سانو جیڑے پاسے ساڑے محبوب نے لایا نا اسی وہ نہیں مننی۔ آقا نے فرمایا میں عرشوں پہ گیا، میرے رب سے میری ہم کلامی ہوئی۔ یہ مہینہ کیڑا بلا؟ رجب دا۔ میرے آقا فرماتے جب میں جنت کی سیر کر رہا تھا، جنت کے اندر میں نے ایک نہر دیکھی، اور وہ نہر، اس نہر کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا اور دودھ سے زیادہ سفید، سبحان اللہ، شہد سے زیادہ میٹھا۔ آقا فرماتے ہیں وہ نہر میں نے بہتی دیکھی، میں نے جبریل کو کہا، جبریل کہتا ہے جی یا رسول اللہ۔ فرمایا یہ نہر کیسی ہے اور اس کا پانی کس کو نصیب ہونا ہے؟ دل تھام کے سنو۔ آقا فرماتے ہیں میں نے پوچھا جبریل اس کا پانی کس کو نصیب ہونا ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ تیرے چہرے کی قسم۔ نہیں مزہ آیا؟ یا رسول اللہ تیرے چہرے کی قسم، آپ کی امت کے مرد و عورت جو کوئی رجب المرجب کے روزے رکھیں گے، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن جنت کے اندر اس نہر کا میں ان کو پانی پلاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے بھائی جنت میں جائیں گے تو پانی پیئیں گے، اس کا مطلب یہ جنت میں بھی جائیں گے اور اس جنت کا پانی بھی، بولو نا، پانی بھی، جنت کا پانی بھی پیئیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر، اور جنت کے اندر قرآن حکیم کی تلاوت کی آواز کو سنا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے جب زمین پر، میرے آقا نے فرمایا
زید بن حارث کی تلاوت کی آواز میں نے جنت میں سنی. میرے آقا نے فرمایا زید تیرا عمل کیا ہے؟ عرض کی محبوب جو آپ نے فرمایا. فرمایا نہیں زید تیرا عمل خاص کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں بولا؟ بولو بولو کیا کرتا ہوں؟ میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا میں اپنی عرض کی یا رسول اللہ میں اپنی ماں کے کپڑے اپنے ہاتھ سے دھوتا ہوں. میں اپنی ماں کے کھانا اپنے ہاتھ سے پکاتا ہوں. میں اپنے ہاتھ سے اپنی ماں کو کھانا کھلاتا ہوں. فرمایا زید اللہ کو یہ تیری ادا ایسی پسند آئی ہے تو قرآن پڑھتا ہے فرش پر تیری آواز آتی ہے عرش پر. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر بآواز بلند سبحان اللہ. نہیں آواز نہیں ہے میرے دل. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور سنو سنو دیوانو سنو. عیسیٰ علیہ السلام نے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ کہو سبحان اللہ. نہیں آواز نہیں آئی. موسیٰ علیہ السلام نے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ جنت کے اندر میرا ساتھی کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا جنت کے اندر تیرا ساتھی میں بتاتا ہوں. کون ہے بھلا؟ فرمایا فلاں بستی کا ایک کسائی ہے وہ جنت میں تیرے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. یا اللہ میں تیرا نبی ہوں تو میرا ساتھی کسائی؟ فرمایا کسائی تیرا ساتھی ہے. آپ کو بڑی حیرانگی ہوئی. حدیث پاک میں آتا ہے آپ اس کی تلاش میں نکلے. آپ نے دیکھا وہ کسائی کسائیوں کا کام کر رہا ہے. جب وہ فارغ ہو کے گھر گیا آپ نے تعاقب کیا اس کے پیچھے گئے. جب آپ وہاں گئے آپ نے دیکھا کسائی کر کیا رہا ہے. کسائی گھر گیا گوشت لے کر گیا. اس نے اپنے ہاتھ سے ہانڈی پکائی. اس نے کھانا تیار کیا. اس کے بچے کہنے لگے مجھے کھانا دو. کہتے نہیں 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 پہلی تمہاری دادو کھانا کھائے گی پھر ہم کھائیں گے. اور اس کسائی نے کیا کیا؟ جا کر اپنی ماں کے ہاتھ دھلوا اس کے پاؤں دھلوا اس کا منہ دھلوا پھر اپنے ہاتھ سے لقمے توڑ توڑ کر اپنی ماں کو وہ کھانا کھلا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام دور سے اس کو دیکھ رہے ہیں کھڑے ہو کے اس کے نظارے کو. جب وہ کھانا کھا چکی اس ماں نے ہاتھ اٹھائے کہا یا اللہ تو اور تیرے فرشتے گواہ ہیں میرے بیٹے نے میری فرزندگی کا حق ادا کر دیا ہے. اے مالک الملک یہ بچہ میری بڑی خدمت کرتا ہے. اے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ کل قیامت کے دن میرے بیٹے کا حشر کس کے ساتھ کرنا؟ اپنے لاڈلے پیارے نبی موسیٰ کے ساتھ کرنا. آپ دعا فرما رہی مائی اماں. موسیٰ علیہ السلام سن رہے ہیں. اور پھر جب وہ کر چکی موسیٰ علیہ السلام سامنے آئے آپ نے فرمایا مائی اماں تجھے مبارک ہو تجھے مبارک ہو. اللہ نے تیری دعا کو قبولیت کا درجہ عطا فرمایا. رب نے مجھے فرمایا موسیٰ جنت کے اندر تیرا جو ساتھی ہوگا وہ کوئی اور نہیں ہوگا وہ یہی کسائی ہوگا. سبحان اللہ سب کو سبحان اللہ سبحان اللہ. خدمت کیا کرو اپنی ماں کی خدمت کیا کرو. والدین زندہ رہیں خدمت کیا کرو. وہ دنیا سے کوچ اگر کر جائیں نا کوچ کر جائیں ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کیا کرو دعائیں کیا کرو. وصال کر جائیں اسی طرح محافل کا انعقاد کیا کرو جیسے سیف صاحب کرتے ہیں. آپ بھی اسی طرح محافل کا انعقاد کیا کریں تاکہ اس میں اجتماعی دعائیں ہوں. اجتماعی دعا کی بڑی برکت ہے. اجتماعی دعا میں ضروری نہیں دعا کرانے والا مستجاب الدعوات ہو. مجمع میں اگر کوئی صاحب درد بیٹھا ہے وہ آمین کرتا ہے اللہ اس کی دعا بھی قبول کرتا ہے. سارے مجمع کی دعا کو قبولیت کا درجہ عطا فرمایا جو دے رسول وہ لے لو جس بات سے روکے رک جاؤ. آقا جب وہاں تشریف لے گئے جنت کے اندر جب اللہ سے جب ملاقات ہوئی تو ملاقات میں رب کریم کی بارگاہ میں سرکار نے ایک تحفہ پیش کیا. اللہ نے فرمایا میرے لیے کیا لائے ہو؟ عرض کی یا اللہ میں تیری بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا تحفہ لے کر آیا ہوں. سبحان اللہ. میں ایسا تحفہ لے کر آیا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے. ہائے 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 ادھر کچھ ہو رہے ہے. ادھر ہاں میں
وہ تحفہ لے کر آیا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے. اللہ نے فرمایا میرے پاس تو سب کچھ ہے. یا اللہ اگر میں ایسا تحفہ دے رہا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے, کیا لائے ہو؟ عرض کی یا اللہ میں تیری بارگاہ میں تیرے پاس بڑائی ہے, کبریائی ہے, سب کچھ ہے, عاجزی تو نہیں ہے نا. میں تیری بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا تحفہ لے کر آیا ہوں. جب باتیں ہو گئیں, ملاقاتیں ہو گئیں, سبحان اللہ, اللہ فرماتا ہے فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ أَدْنَىٰ, اتنے قریب کہ ایک کمان کے اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. اللہ فرماتا ہے مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ, میرے حبیب نے مجھے دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا, پلکیں تک جھپکا کے نہیں دیکھی. سبحان اللہ, اتنے قریب بیٹھ کر مجھے دیکھا. اور میرے آقا نے فرمایا رائے تو ربی, میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. تو عرض کر رہا تھا جب آقا سم کی واپسی ہونے لگی تو اب اللہ نے اپنے محبوب کو تحفہ دیا. وہ تحفہ کیا تھا؟ معراج کا تحفہ. معراج کا تحفہ. عرض کی یا اللہ تو نے مجھے تو معراج عطا فرمایا, میری امت فرمایا تیری امت کے مرد عورت جو نماز پڑھیں گے میں اللہ ان کو وہی معراج عطا فرما دوں گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ لائے ہیں کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. یہ اللہ کا گفٹ ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو امت کے لیے تحفہ بھیجا ہے. اس لیے میرے آقا نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین, نماز مومنوں کی معراج ہے. الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا ستون ہے. آقا نے فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ, نماز جنت کی کنجی ہے. اور دیوانوں سبحان اللہ, اے عشاقان رسول, اس سے بڑھ کر اور کیا خوشخبری ہوگی کہ میرے آقا نے فرمایا سنو قرۃ عینی بالصلاۃ, فرمایا سنو ارے نماز مجھ مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں تو یہ عرض کر رہا تھا آپ کا مرشد آپ کو جو دے دے وظیفہ تو اس کو دہرایا کرو, اس کی ریاضت کیا کرو. یہ تو اللہ کے محبوب کے غلاموں کی شان ہے کہ اس غلام نے اپنے مرید کو کیا کہا, ویلا کا ویلا وے کیا کر. اسی میں اللہ نے اتنی شکتی اور پاور اور طاقت رکھ دی کہ وہ جب اس کی ریاضت کرتا رہا تو اس نے جب ہاتھی کے کان میں پھونکا, مردہ ہاتھی زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا. وہ جو تحفہ تیرے میرے نبی نے ہمیں دیا ہے, سبحان اللہ, بھیجا بھی خالق نے, بھیجا بھی مالک کائنات نے, اور اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرما رہے ہیں قرۃ عینی بالصلاۃ. اور اللہ کیا فرماتا ہے قرآن حکیم میں؟ اللہ فرماتا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ, کیا کرو؟ اللہ فرماتا ہے تم کیا کرو؟ فرمایا سجدہ کرو. غور سے سننا, سجدہ. ہائے 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 ہائے, کہتے کاش مجھے فلانے بزرگ کا قرب مل جاتا, فلاں کا بزرگ کا قرب مل جاتا, کاش داتا صاحب کا ملتا, کاش بابا صاحب کی باتیں سن کے دل کرتا ہے, کاش بابا صاحب کی زیارت ہو جاتی, کاش بابا صاحب کے پاس بیٹھے ہوتے, شاید ان کی نگاہ ہم پہ کام کر جاتی, شاید ان کی دعا ہمارے قلب و روح کو منور کر دیتی. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَاسْجُدْ, کیا کرو؟ اور تم سجدہ کرو. یعنی سجدہ کرنا تیرا کام ہے. آگے کیا فرمایا؟ وَاقْتَرِبْ, اللہ فرماتا ہے سنو میں اللہ تمہیں اپنا قرب عطا فرما دوں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سب کو سبحان اللہ. کیسا فارمولہ رب کریم نے ارشاد فرما دیا اپنے قرب خاص کا کہ تیرا کام یہ ہے مجھے سجدہ کرنا, میرا کام ہے تجھے قرب عطا فرما دینا. اب بندہ چاہے جنگل میں رہے, بندہ شہر میں رہے, بندہ ویرانے میں رہے, بندہ گوٹھ میں رہے, بندہ دیہات میں رہے, بندہ سفر میں ہو, بندہ حضر میں ہو, بندہ سکھ میں ہو, بندہ دکھ میں ہو, بندہ خلوت میں ہو, بندہ جلوت میں ہو, اس کا کام کیا ہے؟ سجدہ کرنا. جہاں سجدہ کرے وہیں اللہ کا قرب حاصل کر لے. اللہ
اور جو اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں اللہ انہیں مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے. بولو سبحان اللہ. انہیں کیا بناتا ہے بھلا؟ انہیں مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے. تو آج کی نشست میں شرکت کرنے والوں فقیر دعوت فکر دیتا ہے. سجدہ کیا کرو. کیا کرنا ہے بھلا؟ بولو نا. اپنی ناک اپنے رب کے سامنے رگڑ دو. اپنا ماتھا اپنے رب کے سامنے رگڑ دو. جھکا دو اس کے سامنے. کیسا سجدہ ہے یار. ہم جب حالت سجدہ میں ہوتے ہیں اس وقت ہم جو تسبیح کرتے ہیں جلی نہیں ہے, وہ خفی ہے, خفی. امام صاحب بھی خفی تسبیح پڑھتے ہیں. سبحان رب, بولو بولو کیا بولا؟ سبحان رب یا لالا. امام صاحب بھی خفی تسبیح پڑھتے ہیں, ہم بھی خفی پڑھتے ہیں. اور یقین کرو جلی بھی نہیں ہے. ماتھا ٹیکا فرش پر, ناک ٹیکی فرش پر, اور خفی کہا سبحان ربی لالا, اور اس کی آواز کہاں جاتی ہے؟ عرشوں پہ جا رہی ہے. عرشوں پہ, عرشوں پہ. جب وہاں آواز جاتی ہے تو پھر وہاں سے آوازیں آتی ہیں. مانگ میرا بندہ کیا مانگتا ہے. سبحان اللہ. مانگ کیا مانگتا ہے بندہ؟ مانگتا چلا جاتا ہے. خدا کی قسم مولا عطا فرماتا چلا جاتا ہے. نماز نہ چھوڑا کرو. اللہ فرماتا ہے واقیم الصلاۃ. اللہ فرماتا ہے نماز قائم کرو. میں یہاں چھوٹی سی بات کر کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں. بعض ایسے نکمے پیر ملتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے. میری بات کو سمجھنا ذرا. اگر کسی کا کوئی ایسا پیر ہو تو کائنڈلی مجھے معاف کر دینا, میں بتانا میری ڈیوٹی میں شامل ہے. بعض پیر نماز نہیں پڑھتے. ان کو جب کہا جاتا ہے نماز پڑھو تو وہ پیر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب اللہ نے